अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक पे खुश आमदेद। मैं सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, खाबर खुम्मन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। नाज़रीन, अवाम में शराकत इक़्तिदार का एहसास पैदा करने के लिए जो बल्दियाती इदारे हैं उनका मुअस्सर होना नागुज़ीर समझा जाता है और कहा जाता है कि ये जमहूरी निज़ाम की बका के लिए एक ढांचे की हैसियत रखते हैं। आज तक यही कहा जाता रहा कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया जाएगा, नारे लगाए जाते रहे, लेकिन अमली सतह पर कुछ ना हो सका। बराए नाम इख्तियारात दिए गए, ये कहना है गवर्नर पंजाब का। नया बल्दियाती कानून अब पास हो चुका है और इससे हैं बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता, लेकिन 1 साल का गैप होगा। काउंटडाउन शुरू हो गया। 1 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। अलबत्ता बल्दियाती इदारे तहलील कर दिए गए हैं। 58,000 बताए जा रहे नुमाइंदे जो फारिग हो गए हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया निज़ाम प्रपोज किया गया है, ये गुज़श्ता निज़ाम से किस लिहाज से बेहतर है, इम्प्रूव्ड है, नया क्या है या सब इसमें। ये इंसाफ और तब्दीली वालों की तकरीबन हर बात जो है अनोखी और निराली ही निकल रही है। कोई समझ तो आए ना कि नया कानून है क्या, फिर आप मवाजना करें कि पिछले से बेहतर है या बुरा है। अब कोई आदमी, हुकूमती आदमी जो है, उसने कोई जामे दलाइल दिए हैं कि उसमें नकाइस क्या थे, इसलिए नागुज़ीर हो गया था कि हम इसे तब्दील करें। आए बाएं शाएं करके जनरलाइज किस्म की बातें हुई हैं, पर कोई मुदल्लल जो है इस्तदा किसी तरफ से, हुकूमत की तरफ से नहीं आई, एक भी नहीं आई। जिला काउंसिल आप खत्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? रीजन विलेज काउंसिल्स आप बना रहे हैं। वो जो पुराना यूनियन काउंसिल्स थी, ये यूनियन काउंसिल्स जो हैं ये तश्कील पाई थी, डिमार्केट हुई थी 1960 में, अयूब खान के ज़माने की। और अब एक अवामी कॉन्शियसनेस होता है, उसका ये हिस्सा बन चुकी हैं कि फलाना यूनियन काउंसिल का ये बाउंड्री है। वो क्या कहते हैं, 40 और ये 20-60 साल इनको हो गए हैं। जब लोकल बॉडीज नहीं भी थी तो देहात की सतह पे, शहरों की सतह पे ये पता था होता कि हमारी यूनियन काउंसिल ये है। वो आप यकसर आपने ख़त्म कर दिए। किस लिए? विलेज काउंसिल्स जो हैं आप कह रहे हैं और मोहल्ला कमेटीज बनाएंगे, वो किस, उनकी डिमार्केशन क्या होगी, किस बुनियाद पे डिमार्केशन होगी, जो कि इलेक्शन कमीशन को आपने दर्द सर दे दिया है, वो किसी को नहीं पता। आज मैंने पता करने की कोशिश की, असेंबली के मेंबरान हैं जो कि समझे जाते हैं कि इस कानून का इदराक रखते हैं, उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि किस बुनियाद पे डिमार्केशन होगी। ये जो है नारा लगाना कि जी इक्तदार मुंतकिल होना चाहिए, ये तो बड़ा आसान नारा और बड़ा दिल फरेब नारा है। पर आप ये एक तब्दीली कर रहे हैं, किस बात पे आप कर रहे हैं? नून लीग का हवा आपके जहनों पे इतना सवार है कि ये जो है बल्दियाती इदारे जो थे, जो इलेक्शन हुए थे, इन पे ज्यादा लोग जो है नून लीग के हैं। यही इनके हिसाब पे सवार था। कोई और तरीका हो सकता है? नित नए आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कोई जवाब तो होना चाहिए। ये जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है और जो अब होगा, क्योंकि आपने पुराने जो इदारे हैं उनको तहलील कर दिया है, वो बेचारों ने सबसे मुश्किल इलेक्शन, कौमी असेंबली से ज्यादा, सूबाई असेंबली से ज्यादा लोकल इलेक्शन होती है। वो यूनियन काउंसिल का जो इलेक्शन मोहल्ले में आप वो जो करते हैं, वो सबसे ज्यादा होता है और उसका हिसाब किताब आप 50 साल तक अदा करते रहते हैं। उन बेचारों को घर भेज दिया है। नया निजाम क्यों ला रहे हैं, उसको कोई जवाब ही नहीं। लेकिन ऑपोजिशन ने भी तो उस तरह रेजिस्ट नहीं किया, बायकॉट करके चले गए। जो नुक्ते अगर हुकूमत नहीं उठा सकी, मुदल्लल अंदाज में दिफा नहीं कर सकी, ऑपोजिशन उठा लेती, उस पर बहस हो जाती। सलमान साहब, जहां तक अपोजिशन की बात है तो अपोजिशन का रिकॉर्ड भी इस हवाले से अच्छा नहीं है। पहले तो ये जो इलेक्शन हुए थे ये इन पार्टीज की वजह से, ये तो अदालत उज़्मा ने करवाए थे और फिर अदालत उज़्मा से करवाए हुए इलेक्शन के बाद जो मुंतखब सरबराहों के इलेक्शन थे वो भी 1-1.5 साल के बाद, बहुत प्रेशर के बाद इन्होंने करवाए। अब बात ये कि ये जो सिस्टम है इसे जमहूरियत की रूह और असल कुंजी करार दिया जाता है जमहूरी माशरों में, और यहाँ से पता चलता है कि ऊपर वाला सिस्टम जो है कितना मजबूत होगा। क्या कौमी असम्बली को ये इख्तियार है कि वो सूबाई असम्बली को तोड़ दे, और क्या सूबाई असम्बलियों के पास ये इख्तियार है कि वो मुकामी हुकूमतों को तोड़ दें? बात ये कि जैसे भी अयाज साहब भी बात कर रहे थे, जिस सिस्टम में आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट सिस्टम खत्म कर रहे हैं, जनाब वो डीसीओ वो चलाएगा ना, बराह रास्त डीसीओ के जरिए चलाएंगे। देखिए आपने इसमें कहा कि जी इसमें किस लिहाज से बेहतर है, मैं समझता हूँ 2 लिहाज से बेहतर है।
وہ اس لیے کہ ماضی کی حکومتوں نے وہ اتھارٹیز ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی بنا کے وہ انہیں اس میں سے نکال دیا تھا، یہ دوبارہ اس کے اندر لے کے آئے ہیں، اور پھر انہوں نے 33% جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ جو ہے وہ دیا ہے ولیج کونسل کو اور اس کو، یہ تو ہے پازیٹیو پوائنٹ۔ اب انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کیوں لگائے ہیں؟ جیسے ایاز صاحب نے بھی بات کی ہے، بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی نیک نیتی تو تب پتہ چلتی نا اس سسٹم کے ساتھ کہ آپ ایک سسٹم بناتے اور اسے پیش کرتے، سول سوسائٹی اس میں رول کرتی ہے، میڈیا اس میں کوئی کرتا ہے، اپوزیشن سے آپ نے تو کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، یکدم لائے، ہمیں پتہ ہے کہ جی 24 گھنٹے کے اندر اسے پاس کروانا ہے۔ اور میں نے ان کے ذمہ داران سے بات کی ہے، جہانگیر ترین صاحب، راجہ بشارت صاحب، انہوں نے اچھی بات ہے، یہ صوبائی وزیر اطلاعات سمسام بخاری صاحب نے ایک میٹنگ کروائی تھی، اس میں کویسچن ہوئے اور ہر کویسچن کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ اسے فائنلی ہم اس میں ترمیم کریں گے۔ میں نے کہا جناب آپ کا ووٹ بینک 2 لوگوں پہ مشتمل تھا، خواتین پہ اور نوجوانوں پہ، خواتین کی نشستیں آپ کم کر رہے ہیں، اس میں جو اسپیشل نشستیں ہوتی ہیں ساری خواتین الیکشن نہیں لڑ سکتی، اور نوجوانوں کی نشستیں سرے سے ہی آپ نے ختم کر دی ہیں۔ اور بات یہ کہ یہ سسٹم تو ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے ایڈمنسٹریٹر کون ہوں گے؟ وہی ڈی سی او اور اسسٹنٹ کمشنر۔ اور بات یہ کہ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ ان کو گھر بھجوانا ہے، 58,000 منتخب لوگوں کا قتل ہوا ایک منتخب اسمبلی کے ذریعے، میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکری ہے، اور وہ جو کہتے ہیں نا 1 سال میں ہم الیکشن کروائیں گے پھر ایک ترمیم آ جائے گی۔ اور اچھی بات ہے کہ یہ آپ ان کی اداروں کی ایک ایسوسیشن ہے، سول سوسائٹی بھی وہاں پر جا رہی ہے، پہلے جو شخص گیا وہ ایک انڈیویجول گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں کورٹ کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، پاکستانی جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ سسٹم کی مضبوطی کے لیے بھی سر نہیں جوڑتی۔ اچھا لیکن پروفیسر صاحب یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی، ضرورت کیوں پیش آئی، کیوں ضروری سمجھا گیا؟ کہا جا رہا ہے کہ صرف ڈاک خانے کا کردار ادا کرتے، اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ہے ان کا۔ دیکھیے جو پچھلا ایک تو جرنل پرابلم ہے ہمارے ملک میں لوکل گورنمنٹ کی، اس پہ اب کبھی چاہیں تو بات ہو جائے گی، لیکن جو اس سے پہلے جو سسٹم تھا جو اب ختم کیا گیا ہے اس لاء کے تحت، وہ 2013 کا لاء ہے۔ جیسا ابھی انہوں نے کہا 2015 میں سپریم کورٹ کے پریشر پہ الیکشن ہوئے، 2017 میں ان کو اختیارات دیے گئے، ذمہ داریاں دی گئی، اور ان کے جو اختیارات تھے وہ بہت ہی محدود تھے، یعنی پروونشل گورنمنٹ پہ ان کاؤنسلز کا، ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کا دار و مدار بہت زیادہ تھا، اس کے بغیر چل نہیں سکتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کی ایک وجہ تو اب ختم کرنے کی یہی ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو ڈسٹرکٹس ہیں اس میں علاوہ ایک ڈسٹرکٹ کے باقی سب ڈسٹرکٹ پہ پی ایم ایل این کے چیئرمین تھے، اور وہ چیئرمین جو تھے بیسیکلی پارٹی ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہے تھے، چیئرمین کے طور پہ انڈسپیوٹڈ چیئرمین پورے کمیونٹی کے چیئرمین پہ کام نہیں کر رہے تھے۔ اب جو یہ نیا سسٹم لایا ہے اس میں بیسک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اختیارات پچھلے سسٹم کی نسبت زیادہ ہیں، فائنینشیل اختیارات جس طرح ابھی تذکرہ ہو گیا ہے، ایڈمنسٹریٹو اختیارات، جو یہ آپ کی ولیج کاؤنسلز ہیں جس کو یہ پنچایت کاؤنسل کہتے ہیں، یہ ہیں 22,000 جو اس وقت انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور تحصیل لیول پہ 138 تحصیل کاؤنسلز ہیں، اور جو میونسپل کمیٹیز اربن ایریا میں بنیں گی وہ ہیں 2,400، اور میونسپل کمیٹیوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 182 جو ہے۔ اچھا اب پرابلم صرف یہ ہوتی ہے، یہ ماضی میں بھی ہوئی ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں ان کا کلیش ہوتا ہے پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے ممبران سے فنڈ کی ایلوکیشن کے لیے، کیونکہ یہ کلیش اس وقت سے شروع ہوا ہے جب سے کہ انہوں نے جو پارلیمنٹیرین کو فنڈنگ ڈیولپمنٹ ایلوکیٹ کرنا شروع کیا، 1985 سے شروع ہوا تھا یہ کام۔ اب اس میں جھگڑا یہ پڑتا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیولپمنٹ فنڈ ہمارے تھرو تقسیم ہو تاکہ ہم کارروائی دکھائیں، لیکن حقیقت میں ڈیولپمنٹ ورک لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، اور حکومت کا چونکہ دار و مدار پارلیمانی نظام ہے وہ صوبائی اسمبلی کے ممبران، نیشنل اسمبلی کے ممبران پہ زیادہ ہے، تو ان کو ایلوکیشن زیادہ ہو جاتی ہے، لوکل گورنمنٹ بیچاری یتیم و مسکین رہ جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا سسٹم آیا ہے زیادہ کمپریہنسو ہے، تھیوری میں جو لاء ہمارے سامنے پڑا ہے اس میں اختیارات زیادہ ہیں، لیکن چیلنج یہ ہے کہ عملی طور پر کیا ہوگا، کیا عملی طور پر واقعی ان کو امپاور کریں گے یا وہ پہلے کی طرح ڈگ ڈگی بجائیں گے؟ اور پنجاب کے حالات کے مطابق یہ قابل عمل بھی ہے یا نہیں خاور؟
ایک تو عائشہ جو آپ نے سوال ابھی رکھا ہے اور ساتھ میں ایاز صاحب نے جو سوالات رکھے ہیں اور جو سلمان غنی صاحب نے اپنی ریزرویشن ایکسپریس کی ہیں، کل پرائم منسٹر صاحب اور اپنے ان کے جنہوں نے یہ لاز بنائے ہیں پنجاب کا اور کے پی کا ایک نشست رکھی ہے میڈیا کے ساتھ، میں بھی اس میں انوائٹڈ ہوں تو میں ان کے سامنے بھی یہ سوالات رکھوں گا، لیکن جو ابھی دستیاب فیکٹس اینڈ فگرز ہیں ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ کیا آپ کو پنجاب میں کوئی اس وقت بلدیاتی نظام آپ کو چلتا نظر آ رہا تھا؟ میں بھی یہ گاؤں کا رہنے والا ہوں، مجھے تو وہاں پہ کوئی یونین کونسل آپریشن لائز نہیں تھی، میرے اپنے فیملی کے لوگ نون لیگ کی طرف سے لڑے ہوئے ہیں اور بھی کچھ وہاں پہ صاحبان ہیں، وہ تو پچھلے 3-4 سال سے رو رہے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں الیکشن کروا دیا، الیکشن کروا کے ہماری ہتھی کرنی تو ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو آن گراؤنڈ ورچولی دیور ایبسولوٹلی نو لوکل گورنمنٹ پنجاب کے اندر۔ ساتھ میں کے پی کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں سے جب بات بھی ہوئی، وزٹ بھی کیا، کہ انہوں نے ایک نظام بنایا جس کے تحت 33% جو ڈیولپمنٹ گرانٹس تھی وہ جو ان کے ناظمین تھے، وہ چاہے نون لیگ کا ہے، چاہے پی ٹی آئی کا، چاہے وہاں پہ اے این پی کا، تمام لوگوں کو پیسے ملے۔ وہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کی کیپیسٹی یہ نہیں تھی کہ وہ اتنا پیسہ وہاں پہ لگا سکے، پیسے کا مسئلہ نہیں تھا کہ ان کو ملا یا نہیں ملا۔ اب سوال یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ سلمان غنی صاحب کی بہت بڑی ڈیمانڈ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی لوکل گورنمنٹ ہم لے کے آئیں گے، انہوں نے تو ہماری ڈیمانڈ مان لیا، ایک لوکل گورنمنٹ کا ایک قانون دے دیا ہے، ہاں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پہ بحث کریں، اچھا ہے برا ہے، اس کے اندر یہ نکات ہیں، ان کا حل یہ ہونا چاہیے، اپنی رائے ضرور دی جا سکتی ہے۔ میرے حساب سے یہ ایک بہت بولڈ ڈیسیژن ہے عمران خان کی طرف سے، اور یہ اندر کی ایک سٹوری یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر کے ان کے لوگ بھی اور ان کے جو اتحادی بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ابھی اس کو رہنے دیں، چلائیں، الیکشن کروائیں گے، نون لیگ کی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اکثریت ہے جی ٹی روڈ کے اراؤنڈ، دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے۔ تو عمران خان کا اس پہ یہی کہنا تھا کہ جی قطع نظر کون جیتا ہے کون نہیں جیتا، ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے، آن پیپر ہم اچھا چیز نظر آ رہی ہے۔ اب پنچایت سسٹم ہے وہاں پہ پارٹی لیس ہوگا، اس کے علاوہ تحصیل لیول کے اوپر، میونسپل کارپوریشن کے اوپر، میٹرو لیول کے اوپر، جیسے آپ کے لاہور کے اندر ایک میئر ہوگا وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر ہوگا اور اس کے سامنے کافی واضح اختیارات ہوں گے۔ سلمان غنی صاحب نے ایک بات کی کہ کیا ڈی سی او ڈی پی او، بھائی میئر جب ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو کے آتا ہے، جو دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے انہوں نے کچھ آگے پیچھے سے لیا بھی ہے، استنبول کا میئر کیا ہے، لندن کا کیا ہے، شکاگو کا کیا ہے، ہاں ایک نئی ٹرائی ہونی چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا نہیں ہے، کچھ بدقسمتی سے جو اسے ٹرائی کر لیتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ چینج سسٹم ہے، بلدیاتی نظام لاتے تھے، چینج ایک سسٹم ہے، یا سب سے پوچھ لیتے ہیں کہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے، ہماری جمہوریت ہم کبھی بھی نہیں لے کے آ رہے۔ سر دیکھیں میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سکیلیٹل جیسے وہ ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک فریم ورک تھا، اس میں بہت کبھاتیں، بہت کمزوریاں تھیں، ان کو آپ درست کر سکتے تھے۔ وہ پرانے نظام میں بھی آپ ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر جو ہیں بڑے شہروں کے لیے آپ لا سکتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ یہ جو یکسر آپ نے ایک تبدیلی کر دی ہے اور آپ اسے ابھی تک ایکسپلین بھی نہیں کر سکے کہ آپ کا مدعا کیا ہے، آپ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ایک آدمی، نہ ان کا چیف منسٹر صاحب کو تو چھوڑیے، وہ تو کیونکہ وہ بہت مصروف رہتے ہیں، ان کو اور بہت قومی امور سے نپٹنا ہوتا ہے، ان کا ایک وزیر بھی آ کے نہیں بتا سکا کہ وہ اس میں خرابیاں تھیں۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ نون لیگ والے آئے، نہیں چل رہے تھے، ایک فریم ورک تھا جو نون لیگ نے قانون بنایا تھا، وہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، مجھے ڈائریکٹ نالج بھی ہے، وہ بدنیتی کی بنا پہ بنایا تھا کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہ جائیں، ٹھیک، لیکن آپ ان میں اختیارات ڈال سکتے تھے، مطلب وہ ڈھانچے کے اوپر آپ گوشت جو ہے لگا سکتے تھے۔ وہ انہوں نے کر کے ایک نیا چیز پہچان تھی، یونین کب تک وہ 60 سال صحیح تھی، اور جو بنیاد ہے ہمارے قومی کونسل میں ہوں گے، صوبائی اسمبلی میں گورنمنٹ کی طرف چل دی ہیں، اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اچھا جی، سمجھ واقعی نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ کاف بھی اعتراض اٹھا رہی ہے، لیکن حکومت زور لگا رہی ہے کہ نہیں ہمیں انہیں کنونس کر لیا۔ مونس الہی نے تو برملا کہہ دیا نا کہ اس میں تو بہت سے فالٹس ہیں، آپ کے پی کے کا سسٹم یہاں کیسے لگا سکتے؟ دیکھیں عائشہ، آپ نے مونس الہی صاحب کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نہیں ہم تو اس سسٹم کا حصہ تھے۔ آج میں نے کامل علی آغا صاحب بھی ان کے سینیٹر ہیں یا رہے ہیں، ان کا بھی بیان آیا ہے۔ آپ چھوڑ دیں کاف لیگ کو،
آپ صرف جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اور میں جیسے ابھی بات کی جا رہی تھی، یہ جو میں نے بریفنگ کا ذکر کیا ہے کہ صوبائی وزارت اطلاعات نے، اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک بریفنگ، اور بریفنگ کس نے دی ہے؟ یہ سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے دی ہے. وہاں پر منسٹر سارے بیٹھے تھے اور کنفیوژن تھی، اور انہوں نے ہر کنفیوژن، جب بھی ہم نے یہ سوالات اٹھائے کہ یہ سسٹم تو بنیادی سسٹم ہے، اور ہوتا ہے کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ ڈکٹیٹرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ سسٹم مضبوط لے کے آتے ہیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے ابھی پروفیسر صاحب جیسے اراکین اسمبلی کے رول کی بات کر رہے تھے، جنرل مشرف صاحب کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم بہت مضبوط تھا، بہت اچھا تھا. سب سے پہلے اس پہ کلاڑا کس نے مارا؟ چودھری پرویز الہی صاحب نے. انہوں نے کہا جی ہم نے اراکین اسمبلی کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. وہ اکاموڈیٹ کا لفظ کیا ہے؟ وہ 15% کمیشن ہے. دیکھیں دنیا کے اندر یہ ادارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں. نیو یارک کے میئر کو وہاں کے پرائم منسٹر سے کیوں کہا جاتا ہے؟ اور جب ہزارہ لوگ کسی سسٹم کا حصہ ہوں تو جمہوریت کبھی کمزور نہیں ہوتی. یہ آج ایک منتخب حکومت اور منتخب اسمبلی کے ذریعے 58,000 لوگوں کو گھر بٹھا دیا گیا، ان کا سیاسی قتل کیا گیا. کیا کس نے؟ اب لے آئے تحریک انصاف کا منشور میں پڑھ کے آیا ہوں، وہ تو بہت زیادہ زور دے رہے ہیں جماعتی الیکشن پہ. آدھا تیتر، آدھا بٹھیر، آدھے جماعتی، آدھے غیر جماعتی. اور اصل بات وہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم جو ہے، آپ ڈسٹرکٹ کا وہ بیچ میں سے نکال رہے ہیں. اس لیے میں نے تو بتایا کہ وہ ڈی سی او کے ذریعے صوبائی حکومتیں کنٹرول کریں گی. پہلے جنرل مشرف کے دور میں صوبے بااختیار نہیں تھے، ڈسٹرکٹس کو بااختیار کیا گیا تھا. اب یہ صوبائی حکومتیں اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں، اور ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ قانون سازی جو بدنیتی پہ مشتمل ہوتی ہے، یہ کل کو انہیں بھگتنی پڑتی ہے جو گورنمنٹ بناتی ہے نا. یہ تو ہسٹری ہے آپ کی. یہ جو نیب کا قانون ہے، اب بیٹھ کے یہ سارے کہہ رہے ہیں سیاسی ہمارے سے جی بہت بڑی غلطی ہو گئی جی، ہم اس میں ترمیم نہیں کر سکے، بھگت رہے ہیں نا. اور میں خدا کرے میری بات غلط ہو، یہ سسٹم نمبر ایک تو پولیٹیکل لوگوں نے نہیں بنایا، یہ بیروکریٹس نے بنایا ہے. وہ اپنا رول رکھتے ہیں پہلے. اس سسٹم کی بنیاد پہ میں بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ 1 سال میں الیکشن نہیں ہوں گے. ایڈمنسٹریٹر بدنیتی کی بنیاد پہ بنائے گئے. اگر نیک نیتی ہے تو آئے نا جی، لوگوں کے پاس کوئی قدغن تو نہیں ہے. آپ نے قانون بنا لیا، قانون آپ کا بہت اچھا ہے تو الیکشن کا رخ کر لیں، جائیں عوام کے پاس جا کے ووٹ لے لیں. نہیں لیں گے، نہیں جائیں گے اس میں. لیکن یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں، خدشات یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ٹارگٹ مسلم لیگ نون ہے ان اے وے. تو پروفیسر صاحب، جماعتی غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاب کرا کے سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی لوکل گورنمنٹ کے جو لوکل لیول کے الیکشن ہیں وہ غیر جماعتی ہوتے رہے ہیں. دیکھیں پرابلم جو ہے نا وہ اس وقت آپ کو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہلے ڈسٹرکٹ زیادہ پاورفل تھا تھیوری کے اندر، عملی طور پہ نہیں تھا. عملی طور پہ پنجاب گورنمنٹ تھی، لیکن تحصیل کا کوئی خاص رول نہیں تھا. تحصیل کونسل جو اولڈ سسٹم میں ہے، جو اس وقت ختم ہو گیا ہے، اس میں تحصیل کونسل ایک بے معنی ادارہ تھا. اب انہوں نے غالباً یہ کیا ہے کہ تحصیل کونسل کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یونٹ چھوٹا کر دیا، ڈسٹرکٹ کی نسبت تحصیل چھوٹا یونٹ کر دیا، اور اس کو وہ ایمپاور کرنا چاہتے ہیں. اصل چیلنج جو ہے دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ عملی طور پر کیا اس میں تبدیلیاں ہوں گی. وجہ یہ ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کے کتنے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. آج تک کبھی آپ نے گریجول موومنٹ نہیں کی. دیکھیے ایوب 1959 میں بیسک ڈیموکریسی سسٹم لایا، اس نے پچھلے سسٹم کو موڈیفائی نہیں کیا. پھر ڈیموکریسی آپ نے فارغ کر دی. اس کے بعد بہت طویل عرصہ جو ہے لوکل گورنمنٹ نہیں آئی. پھر جنرل ضیاء الحق لائے. فوجی حکومتیں، جیسا ابھی ذکر ہوا کہ جنرل مشرف نے مضبوط ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنائی. فوجی حکومتیں ہمیشہ لوکل گورنمنٹ بنانا چاہتی ہیں، کیونکہ لوکل گورنمنٹ بنانے سے فوجی حکومت کے اختیارات کم نہیں ہوتے. پروونشل اسمبلی بنانے سے، نیشنل اسمبلی بنانے سے فوجی حکومت کے اختیارات کم ہوتے ہیں. لہٰذا وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن ڈیلے کروائیں گے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ڈیلے نہیں کروائیں گے، کیونکہ اس سے وہ ایک نئی لیڈرشپ کریٹ کرنا چاتے ہیں جو روایتی لیڈرشپ کا متبادل بن سکے. اس کی وجہ اب یہ ہے کہ قانونی طور پر، آئینی طور پر صوبائی اسمبلی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ قانون بنا کر نیا لوکل گورنمنٹ لا سکتی ہے آئینی طور پر. اور صرف کوسچن آف ڈسپیوٹ اس وقت یہ ہے کہ جب تک الیکشن ہوگا، 1 سال تک الیکشن کے اندر الیکشن ہونا ہے، جب تک یہ الیکشن ہوتا ہے کہ کیا ایڈمنسٹریٹرز ہونے چاہیے، اس پہ پوائنٹ آف ڈسپیوٹ ہے. لا کہتا ہے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، لیکن آپ اس کو کوسچن کر سکتے ہیں کہ موجودہ ادارے کیا اس وقت تک چلتے رہیں جب تک نیا الیکشن اناؤنس نہیں ہوگا، یا ایڈمنسٹریٹر چلائیں گے. لا میں ہے ایڈمنسٹریٹر چلائیں گے، اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. صرف اس گراؤنڈ چیلنج کیا جانا، کیا پروونشل اسمبلی کی کمپیٹنس آپ چیلنج نہیں کر سکتے. رائٹ. خاور
دیکھیں عائشہ، یہ ہمارے سیاستدان ایک اور بڑی غلطی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر مسئلہ کا جو حل ہے جا کے کورٹ میں رکھ دیتے ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو. اس کے بعد جب کورٹ اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر دیتا ہے، پھر ہم آپس میں وہ چہم گوئیاں شروع کر دیتے ہیں. نہیں، یہ فیصلہ تو اس طرح ہے، اس فیصلے کے یہ نقصانات ہیں. آپ کو یاد ہوگا PMLN نے جس طرح ہاہاکار مچائی تھی پاناما کے ایشو کے اوپر. یہ خالصتاً ایک سیاسی مسئلہ ہے. پارلیمان کے اندر آپ کی جو صوبائی اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوا، بالکل ایک جمہوری طریقہ جو واردات ہوتا ہے، ووٹنگ ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے پاس میجورٹی تھی. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ وہاں پہ اپوزیشن کو بیٹھ کے اپنے جو بھی اس میں نکات تھے اٹھانے چاہیے تھے کہ اس کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. ایک کمیٹی بنا دے پاکستان مسلم لیگ نون، وہ یہ کہے کہ جی جو ماضی کا سسٹم تھا اس میں یہ بہتری تھی، یہ اچھے نکات تھے، ان کو اس میں شامل کریں. اب ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ماضی کے ہمارے جو تجربات رہے ہیں، وہ ایاز صاحب نے جو بات کی کہ وہ بدنجدی پہ رہے ہیں. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ KP کے اندر ایک تجربہ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف نے کیا، وہاں سے ان کو مینڈیٹ بہت اچھا ملا. اس میں بھی وہ تبدیلیاں لا رہے ہیں، اس کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی تجربہ ان کی خواہش ہے کہ یہاں پہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے. وہی میں کہوں گا، خالصتاً ایک جمہوری عمل ہے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کے جو ہے نا، اس کے گاب میں ہمیں کوئی لڑائیاں ہمارے سیاستدانوں کو نئی شروع کرنی ہے. باقی میں دوبارہ اسی طرف آؤں گا. پنجاب کے اندر خدارہ بالکل کسی بھی طرح کا کوئی بلدیاتی نظام موجود نہیں تھا. مجھے کوئی ایک آپ وہاں پہ ڈسٹرکٹ میئر یا کوئی لاہور کا یا میرے سیالکوٹ کا، کسی اکاڑا کا، ڈسٹرکٹ اکاڑا کا جا کے کہہ دے کہ جی میرے پاس یہ اختیارات تھے، یہ میں وہاں پہ پروجیکٹس کر رہا تھا، یہ میری ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی تھی، اور جس کی وجہ یہ پنجاب اسمبلی نے چونکہ میرے اختیارات ختم کر دیے ہیں، اس پہ کٹ لگ گیا. وہاں پہ تو کچھ تھا ہی نہیں. آن گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری آپ بتا رہے ہیں نا خبر، یہ کام تو حکومتی جو نمائندے ہیں جو اس پر کام کر رہے تھے، وزیر قانون کا یا وزیر اطلاعات کا کام بنتا ہے نا کہ وہ سکم کو عوام کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ پہلے سسٹم میں کیا خرابی تھی جو ہم نے اس سسٹم میں دور کر دی، اور یہ ہے آپ کے سارے مسائل کا حل. بریک کے بعد آتے ہیں، واپس بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. نئے بلدیاتی قانون کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس جو سسٹم سے جو انٹروڈیوس کرایا گیا، اس میں غیر سیاسی یا ٹیکنوکریٹس کو زیادہ اختیار ملنے کا تاثر کیوں ہے ایاز صاحب؟ دیکھیے بات سنیے، یہ کہتے تھے کہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ KP میں یہ لوکل سسٹم ہے جی، اور اس کی تو تیاری پہلے کر لیتے. آتے ہی 8 ماہ پہلے آپ قانون یہاں پہ دے دیتے. 8 ماہ کے بعد آپ نے یہ کھچڑی دے دی جس کو سمجھ نہیں ہے. میں نے آج کل جو سمجھتے ہیں کہ ہم منجے ہوئے آدمی اور سمجھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھنے کی، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی. وہ بالکل بلینک تھے کہ آپ یہ کر کے رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی جو ہے ریڈیکل آپ نے چینج کیا، اس کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی آپ بتا تو ریزن دیتے، کوئی ریزن دیتے. ریزن انہوں نے کوئی نہیں دی. ایک اور چیز ہے کہ افسوس ہوتا ہے اور ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. لوکل باڈیز یہ مغلوں نے تو بنایا نہیں تھا، مرٹھوں نے نہیں بنایا تھا، یہ انگریزوں نے. ہم نے جمہوریت بھی ہمیں ملی ہے انگریزوں سے، رول آف لا کا کانسیپٹ ہمیں انگریزوں سے ملا ہے، لوکل باڈیز کا تصور ہمیں انگریزوں سے ملا ہے. پارٹیشن سے پہلے ڈسٹرکٹ بورڈ کا نظام جو 58 تک جاری تھا، وہ بہت مضبوط نظام تھا. انگریز وہ حاکم پتہ نہیں 7 سمندر پار، انہوں نے جو یہاں پہ لوکل نظام دیا تھا، ضلع میں بہت پاورفل تھے، اور وہ ایک لانچنگ پیڈ تھا بڑی سیاست کے لیے. ہندوستان میں 47 سے لے کے آج تک ایک نظام ہے لوکل سسٹم کا، کبھی چینج نہیں ہوا. پنچایت ان کے گاؤں میں ہے اور اوپر تک وہ جاتے ہیں، کبھی نہیں. ہمارے سے یہ کیوں نہیں ہوتی چیزیں؟ ہر ضیاء الحق آتے ہیں اور جمہوریتیں آتی ہیں، وہ تحلیل کر دیتے ہیں. جمہوریتوں کو، شہباز شریف کو، پیپلز پارٹی کو یہ راز سے نہیں آتا. یہ سارا جو ہیٹ پہن کے یہاں پہ لاہور میں پھرتے تھے شہباز شریف، یہ سارا کام میئر لاہور کا تھا، لوکل جو ہے یہاں پہ. اور یہ جو بات عسکری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ فنڈ کا وہ تنازع اس لحاظ سے نہیں ہوتا. جب یہ ناچیز یا طالب علم یا وہ درویش، آپ جو بھی آپ وہ کہہ دیں، جب MNA تھا تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم ساری چودراہٹ کرتے تھے لوکل باڈیز فنڈز پہ. لوکل باڈیز تھی نہیں تو میونسپل کمیٹیز فنڈز لے کے ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے کہ یہاں کر دو، اس کی یہ ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے.
फंड सारे के सारे लोकल बॉडीज के हमें एज बतौर MNA MP तो बड़ा वाजिबी सा 1 करोड़ 2 करोड़ मिलते थे, जिससे आधी सड़क भी नहीं बनती, 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनती। तो वो सारे फंड्स लोकल बॉडीज के थे। सही निजाम हमारी याद में आया है तो मुशर्रफ के जमाने में वो लोकल बॉडीज थे, मिसयूज हुए क्योंकि नाज़िम भी बहुत, उनमें भी सरिया आ गया था। शरीफ मार्का इत्तफाक फाउंड्री से कुछ देर उनकी गर्दनों में सरिया आ गया था, वो उस निजाम में थोड़ी सी कबात थी। पर इन्होंने जो कर दिया अभी तक ये कुछ समझने वाली बात नहीं कि ये करना क्या चाहते। जमहूरियत के सबसे ज्यादा अलंबरदार मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद नवाज शरीफ रहे हैं, लेकिन उनके दौर में भी हमने देखा कि इनको नहीं दिए गए इख्तियार। ये जो सरिये की बात कर रहे हैं, ये उसी से खाइफ थे। मैंने आयशा भी इसीलिए कहा था कि जो पिछले 5 साल में तजर्बा हुआ ना, 2 साल तो वैसे ही गंवा दिए गए, उसके बाद इनका कोई मेयर डिप्टी मेयर उससे पूछे कि दिल पे हाथ रख के कहें। मैं तो लाहौर के डिप्टी मेयर्स की बात करता हूँ, ना उन्हें ऑफिसेज मिले थे, ना उन्हें गाड़ियाँ मिली, और वो बेचारे रोते रहे। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। होता ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप इनके मशहूर, बल्कि मैं इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आपको मिसाल देता हूँ कि उन 2 बड़ी पार्टीज ने उसमें कहा कि हम जब बरसे इक़्तिदार आएंगे, हम इन अदारों को फाल बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, इनके इलेक्शन करवाएंगे। 5-5 साल वो बरसे इक़्तिदार रहे, उन्होंने इनके इलेक्शन ही नहीं करवाए। अब ये जो सिस्टम जो भी कहा गया है कि ये खिचड़ी देखे कैसे है कि हमेशा एक बिल आता है, इसमें 2 बिल आए हैं, एक लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019, दूसरा पंचायत एंड नेबरहुड एक्ट, और एक का इंतखाब 5 साल के लिए होगा, एक का 3 साल के लिए होगा। इसलिए उनको किसी को समझ नहीं है। यही बता दें कि ये किन्होंने बैठ के बनाया है। और मैं समझता हूँ कि जब भी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी कमिटमेंट अगर डेमोक्रेसी के साथ है तो वो इन अदारों के साथ। सलीम खान साहब काम करते रहे ना इस पर। देखिए, इस पे मैंने तो इसलिए कहा कि जो ब्रीफिंग हमें दी वो तो हमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने दिया। हमारे राजा बिशारत साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, 3 दफा वो बल्दियात के वजीर रहे हैं। खुद अब तो वो तहरीक इंसाफ में चौधरी साहबान, मोनसलाई का आपने जिक्र किया, आज कामल अली आगा साहब, ये मैं कहता हूँ उन्हें छोड़ दें, इनके वजीरों से पूछे कि आप में से किसी ने ये सिस्टम पढ़ा है। और आयशा, मैं समझता हूं जब तक पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम मजबूत नहीं होगा, मुकामी हुकूमतें तकवीयत हासिल नहीं करेंगे, ये लोग बाख्तियार नहीं होंगे। ये कितने लोग होते हैं, ये 60,000 तो घर चले गए, अब 1 लाख तक लोग होते हैं, ये तो असेंबली के मेंबरान तो 1200 हैं। जब तक ये सिस्टम मजबूत नहीं होगा और पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूं कि कभी इस पे भी बैठ के सोचो विचार करें ना असेंबली के अंदर कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इन अदारों को मजबूत बना दें। ये नहीं बनाते। इन्होंने सूबों की बात की थी, आप देखें पाकिस्तान के वो जनूबी पंजाब सूबा माज कहाँ गया, वो भी हमने उस ब्रीफिंग में पूछा कि जनाब आपने तो वादा किया था कि 100 दिन के अंदर मेजर डेवलपमेंट, कहते नहीं हम वो यूनिट बना रहे हैं, कोई यूनिट नहीं बन रहा, कोई कमिटमेंट नहीं होती। डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा नुकसान इन पॉलिटिकल पार्टीज ने। और चौधरी निसार भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत इन हुकूमतों को नहीं चलने देगी। उन्होंने क्यों ऑब्जेक्शन किया? वो कहते हैं ये आईन ही नहीं है। ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, बहुत अहम गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले सैर हासिल गुफ्तगू हुई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के हवाले से। अब कुछ बात कर लेते हैं इकोनॉमिक चैलेंजेस की। अब कुछ चेंजेस जो किए गए हैं, चेंज की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से अपनी टीम, नए गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट कर दिए गए हैं, चेयरमैन FBR का नाम भी सामने आ रहा है, अहमद मुश्तबा साहब हैं। बहरहाल रात गए जो पेट्रोल बम गिराया गया उसके बाद से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। प्रोफेसर साहब, कितना वक्त लगेगा अवाम को जो ख्वाब दिखाए गए थे उनकी कुछ ना कुछ ताबीर कहीं नजर आने में? देखिए, फिलहाल तो वो ताबीर बड़ी दूर ही हमें नज़र आती है और इकोनॉमिक प्रेशर्स जो हैं ना वो लोगों पे बड़े हैं। इस वक्त 2 किस्म के चैलेंज हैं गवर्नमेंट को। एक चैलेंज का ताल्लुक है अवाम से, यानी अवाम के लिए इकोनॉमी को आप बेहतर कर सकते हैं जिससे अवाम को रिलीफ हो, एक तो चैलेंज ये है। दूसरा पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि जो इंटरनेशनल एजेंसी से आप डील करें, IMF की कंडीशनैलिटीज़ का जो मसला है और उसके अलावा जो बजट डेफिसिट है, ट्रेड इम्बैलेंस है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये जब तक इन चैलेंजेस को आप मीट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई भी गवर्नमेंट जो है मुश्किलात का शिकार होगी। माजी में हमारी हुकूमतें इकोनॉमी पे ही फेल हुई हैं और अब भी इकोनॉमी ही डिटरमिन करेगी इस हुकूमत। इकोनॉमी ये लेके डूबती है, लेकिन खबर ये अचानक क्या हुआ? वज़ीर आज़म के अप्रूवल के बगैर, सिग्नेचर्स के बगैर, काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पहले कहा गया था इजाफा नहीं किया जाएगा, वाह वाह बल्ले बल्ले करा लिया। अब क्या हुआ अचानक? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने अब प्रोग्राम पे आने से पहले मुझे पता था आप ये सवाल करेंगी और मैंने 3-4 लोगों से बात की है। उनके मुताबिक जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो मार्केट के अंदर वो
उतार चढ़ाव चल रहा है उसी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगेन आपकी बात बिल्कुल सही है और प्रोफेसर साहब भी ठीक बात कर रहे हैं कि एवेंचुअली पूरी दुनिया के अंदर जो जमहूरी हुकूमतें हैं उनका एहतसाब आम लोगों ने करना होता है। आम लोगों की ज़िंदगियों में अगर बेहतरी आती है, अच्छी उनकी ज़िंदगी गुजरती है, तो वो डेफिनेटली उनके लिए हुकूमत बेहतर है। आज भी डिफरेंट सर्वेज किए, आज भी हमने वॉक्स पॉक्स किए, लोग यही कह रहे हैं कि हमने तब्दीली के नाम पे वोट दिया था, हमें तब्दीली सिर्फ एक ही शक्ल में मिल रही है, वो है महंगाई हर गुजरते दिन के साथ। अब इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके पास तमाम इख्तियारात हैं। अब एक बात तो वाज़ेह होगी, नई टीम जो आई है उसका कोई पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, दूर ना हफीज शेख साहब का, ना रजा बाकर साहब का, ना वो कस्टम वाले जो हैं मुश्तबा जिनके खिलाफ कोई करप्शन केस गालिबन कोई माजी में था। या साहब आप खुद ही कहते थे टेक्नोक्रेट्स लेके आए हैं, अब तो वो जो नया पाकिस्तान है उसका तो मेरे ख्याल जनाजे का और दफनाने का आप कोई एहतमाम करें। और रजा बाकिर साहब कहाँ थे? लास्ट पोस्टिंग इजिप्ट में, फील्ड मार्शल अब्दुल फतेह अल सीसी। वहाँ का हाल आप देख लें या क्या है। आप पेट्रोल को रो रही हैं, आगे देखिए होता है आगे देखिए होता है क्या। मिस्री मॉडल की भी बात देखें, मुझे तो अब मुईशत से ज्यादा मुल्क की सलामती की फिक्र है, इसलिए कि जो लोग आ रहे हैं कि मुझे याद पड़ता है कि IMF कहता था कि स्टेट बैंक को बाख्तियार करें। आज स्टेट बैंक पे भी IMF का बंदा आपने नामजद कर दिया है और पेट्रोल गालबन इसलिए महंगा किया जा रहा है कि ये महंगाई ज़्यादा और मसाइल ज़्यादा लोग पेट्रोल खरीद के कहीं खुद को आग ना लगा लें। बाजे जो हमें इसमें इंसानियत को बरूकार रखना चाहिए। गरीब पिस रहा है और एक क़यामत सुगरा का कि वो बेचारे जाके शह ज़रूरियात और रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, जो कुछ हो रहा है खावर साहब, हमें अपना वजन लोगों के साथ डालना चाहिए, हमें इनकी नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए। एक आखिरी चीज, कल जो एक मिनट प्लीज, कल गुजरी हुई शाम सानिया साहिवाल के जो लवाहिकीन थे वो चेयरिंग क्रॉस में उन्होंने धरना दिया, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि कोई हमारी बात सुन ले, यहाँ सुनने वाला कोई नहीं। मदीना में तो ऐसा कौन देख सकता है या कौन सोच सकता है कि वहाँ ऐसा होगा? जी नहीं कर सकेगा, लेकिन उसमें ये खुशखबरी जरूर सुनाई गई है कि लोड शेडिंग नहीं होगी। हर साल हम ऐसा ही सुनते हैं, कोई नया तरीका नहीं है, कोई नए ऐलानात नहीं है, माजी से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जब मुख्तलिफ होगा तो लोग भी बात करेंगे और फिर अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डालेंगे, उससे पहले नहीं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।